قرآن کریم نے تمام دنیا کے انسانوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک مومنین ہے اور دوسرا کافروں کی قسم ہے اور تیسری منافقوں کی قسم ہے۔ مومنوں کے بارے میں تو پتہ ہے کہ وہ حق پر ہیں اور وہی کامیاب اور جنت کے حقدار ہیں۔ اس کے علاوہ کافر اور منافقین، کفار اور منافقین، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے لیے دردناک عذاب رکھا ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے الگ الگ صفات ہیں، اور ان صفات میں سے منافقین کی کچھ چیزیں جو بظاہر وہ مسلمان نظر آتے ہیں اور ہم ہی میں سے ہوتے ہیں اور ہماری زبان دین کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ بہت بڑے خطرناک اور سب سے زیادہ مشکل اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس انسان کو یہ بیماری ہوتی ہے لیکن اس کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ بیماری ہے۔ آئیے اس سلسلے میں کچھ ہم منافقوں کے صفات کو جانتے ہیں۔ پہلے نفاق کا معنی آپ جان لیں کہ نفاق کا معنی ہوتا ہے کہ ایمان اور دین اسلام کا اظہار کرنا اور اندر کفر سے محبت کرنا، کفر کو چھپائے رکھنا یا اسلام کے خلاف بغض رکھنا اپنے دل میں۔ اور نفاق اور منافق یہ 2 قسم کے ہیں۔ ایک نفاق اعتقادی یعنی عقیدے کا باطنی نفاق ہوتا ہے، اور ایک دوسرا ہے نفاق ظاہری عملی نفاق ہوتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے جو خطرناک ہے وہ نفاق اعتقادی۔ نفاق اعتقادی یہ نفاق اکبر کہا جاتا ہے، اور یہ نفاق اعتقادی انسان لوگوں کے ساتھ ایمان، اسلام اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن دل میں اسلام سے بیزار اور ایمان سے کراہیت اور اسی طرح سے اللہ کے رسول سے بغض رکھتا ہے، اور یہ کافر اور کفر کے جو جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اس کو بڑی انسیت ہوتی ہے۔ کہتا ہے بھئی کافر بہت اچھے ہیں مسلمانوں سے، ایسا کہتے ہیں آج کل بہت سارے لوگ۔ اور یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ منافق ایسا مرض ہے، منافق ایسا انسان ہے جو پہچانا نہیں جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں اقسام کو بیان فرمایا: مومنون، کفار، منافقین۔ مومنوں کے بارے میں 4 آیتیں، اور کفار کے بارے میں 2 آیتیں، اور منافقین کے بارے میں 13 آیتیں۔ 13 آیتیں زیادہ کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ ان کی آزمائش اسلام اور مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ہے، اور ہمیشہ سے دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی آزمائش سب سے بڑی کافروں سے بڑھ کر منافقوں کی ہوتی ہے، جو اپنی ہی دین کے اندر اپنی ہی زبان، اسلام کی زبان بولتے ہیں، ایمان کی زبان بولتے ہیں، مگر وہ سب سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کے قرآن کریم میں بہت سارے صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ سورہ منافقون میں اللہ نے فرمایا ان المنافقین لکاذبون، سب سے بڑی صفت یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان کا جو راس المال ہے وہ دھوکہ اور مکاری پر ہوتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور ان کی تیسری صفت یہ بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے اندر شکوک و شبہات، یعنی دین کی بربادی 2 چیزوں سے ہوتی ہے: ایک شکوک و شبہات، اور دوسرا شہوات، خواہشیں، رغبتیں۔ یہ دونوں چیزیں ان کے اندر بڑی عتم طریقے سے پائی جاتی ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دل بیمار ہوتے ہیں۔ بیمار کس سے ہوتا ہے دل؟ جہالت سے، شرعی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور یہ خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 چیزیں علماء اکرام نے بتایا کہ دین کی بربادی کی بنیادی چیزیں 2 ہیں۔ اور ایک صفت ان کی، چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ فساد کریں گے، فساد کی بات کرتے ہیں، یعنی سب لوگ ایک بات کہیں گے تو لیکن کوئی نہ کوئی فساد کی ٹیڑھی ہی بات کرتے ہیں ہمیشہ۔ جیسے اللہ نے فرمایا اذا قیل لهم لا تفسدوا اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، کہا فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، تو
تو کہیں گے جی نہ تو ہم تو بڑے مصلح ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سب سے بڑے فسادی یہی ہوتے ہیں لیکن یہ خود جانتے نہیں ہیں۔ اور پانچویں صفت ان کی، یہ بے وقوف ہوتے ہیں، یعنی عقل سلیم ان کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جان لو خبردار، سب سے بڑے بے وقوف تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقت کو نہیں جانتے ہیں۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ ہے، یہ دو منہ کا سانپ ہوتا ہے کہ جب ملیں گے مسلمانوں سے تو اپنے محبت کا یعنی دل نکال کے رکھ دیں گے، اور جب کافروں سے ملیں گے تو کہیں گے جی ہم تو ان کا بیوقوف بنا رہے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب ایمان والوں سے ملیں گے تو کہیں گے جی ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب کافر اپنے شیاطین سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ میں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اور ان کی چھٹی صفت یہ کہ گمراہ ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خریدا ہے۔ فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، ان کی تجارت انہیں نفع بخش نہیں پہنچائے گی اور یہ نہ ہدایت والے ہیں، یعنی یہ ہمیشہ گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ آٹھویں صفت اور نویں صفت یہ ہے، یہ گونگے، بہرے اور اندھے ہوتے ہیں۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ اندھے، بہرے اور گونگے ہوتے ہیں، اور ان کی مثال اللہ نے فرمائی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے رات میں، جب روشنی ہو جاتی ہے اور جب روشنی ان کی اللہ تعالیٰ بجھا دیتا ہے، اور وہ اندھیروں میں چلتے ہیں جنہیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اور ان کی 10ویں صفت ہے کہ بڑے بزدل ہوتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد، جیسے بارش کے وقت میں آسمان میں اندھیرے ہوتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور آوازیں آتی ہیں، تو اس وقت میں یہ ڈر کے مارے، خوف سے انگلیوں کو اپنے کانوں میں رکھ لیتے ہیں۔ کس کے ڈر سے؟ موت کے ڈر سے۔ تو یہ بڑے بزدل اور بڑے ہی ڈرپوک ہوتے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اللہ نے کافر کہا ہے۔ 11ویں صفت ریاکار، دکھاوا ان کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، جب نماز میں کھڑے ہوتے تو بڑی کاہلی، بڑے بے دلی سے کھڑے ہوتے ہیں اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ 12ویں صفت یہ ہے کہ یہ بڑے شکی مزاج ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، وہ کبھی کسی چیز میں استقرار نہیں ہوتا ہے، کبھی ان کے ساتھ جانے کے لیے سوچتے ہیں تو کبھی ان کے ساتھ جانے کے لیے سوچتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو کبھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے وہ کبھی راستہ سیدھا نہیں پا سکتا ہے۔ منافقوں کی 13ویں صفت یہ ہے کہ یہ بڑے شیریں زبان ہوتے ہیں، زبان کی بڑی مٹھاس ان کی زبان سے ٹپکنے لگتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ومن الناس من یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، لوگوں میں جب یہ بات کرتے ہیں تو دنیاوی زندگی کے بارے میں بڑی مٹھاس والی بات کرتے ہیں۔ وَيَشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ وہ سب سے بڑے دشمن جو اپنے دلوں میں دشمنی رکھ کر زبان سے میٹھی بات کرتے ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، 14ویں صفت یہ ہے کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں، اور آپس میں ان کی گتھم گتھا یعنی سیکریٹ طریقے سے اپنے ہم مزاج منافقوں سے ملتے ہیں، اور آپس میں منافق لوگ برائی کا حکم کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں، اور یہ لوگ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو کبھی خرچ نہیں کرتے۔ نسوا اللہ فنسیہم، اللہ کو انہوں نے بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ ان المنافقین هم الفاسقون، حقیقت میں یہی منافق فاسق ہیں۔ ان کی 15ویں صفت یہ ہے کہ یہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جب ان کو حق کی بات کہی جائے تو منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ ما انزل اللہ، اللہ نے جو اتارا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ، تو آپ دیکھیں گے منافقوں کو کہ آپ سے بالکل راستے بند کر لیں گے،
راستہ کٹ کر نکل جائیں گے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو توحید کی بات کرو، سنت کی بات کرو تو آپ سے راستہ کٹ کر کے نکل جاتے ہیں۔ ان کی چھٹی صفت یہ ہے کہ یہ اپنا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بناتے، بلکہ انہیں اپنا فیصلے کرنے کے لیے اللہ کی شریعت کو نہیں بنائیں گے، نبی کی سنتوں کو نہیں بنائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تمام اختلافات میں، جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم نہ بنائیں۔ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ، پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے پر ان کے دل میں ذرا بھی کھٹک نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور تیسری بات بتائی کہ پوری طرح سے سرنڈر کر دیں اپنے آپ کو، تب جا کے وہ مومن ہو سکتے ہیں، اور اس سے وہ منافقین خالی ہیں۔ یہ 16ویں صفت ہے۔ اور 17ویں صفت یہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کا ڈھونگ رچاتے ہیں اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر کے ڈھال بنایا اس کو تاکہ اپنے مقاصد کو حاصل کریں، حقیقت میں اللہ کے راستے سے روکنے والے لوگ ہیں۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، کیا ہی برا ہے یہ جو لوگ کر رہے ہیں۔ 18ویں صفت ان کی یہ ہے کہ ان کا جو ظاہری پوشاک ہے نا، شکل و صورت ہے، ظاہری پوشاک ہے، بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب ان کو دیکھو گے تو ان کے جسم بڑے خوبصورت آپ کو پسند آئیں گے، ارے کیا اسمارٹ آدمی ہیں۔ وَإِن يَقُولُ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور یہ جب بولتے ہیں اتنی شیریں زبان تو لوگ ان کی باتوں کی طرف لپکتے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، جیسے کوئی خوبصورت اسٹیچو ہے جو دیوار سے لگایا گیا، لکڑی کا بنایا ہوا کوئی خوبصورت ڈھانچہ ہے جو دیوار سے لگایا گیا ہے۔ تو اس طرح سے يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، جب بھی مجلس میں کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً کان کھڑے کرتے ہیں کہ بھئی ان کے خلاف تو نہیں بولا جا رہا ہے۔ ہم العدو، یہی بڑے دشمن ہوتے ہیں ہمارے۔ فاحذرہم، ان سے ہوشیار رہیے۔ قاتلہم اللہ انا یؤفکون، کہاں بھٹکے جا رہے ہو، اللہ انہیں غارت کرے۔ اور منافقوں کی صفت یہ ہے کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ منافق کیا ہوتے ہیں؟ کافر ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے اور منافقین سے جہاد کیجئے اور بڑے سختی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیے، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے ان کا۔ اور اللہ نے بتایا وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، یہ قسم کھاتے ہیں اللہ کی کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہی میں سے ہم ہیں۔ وَمَا هُم مِّنْكُمْ، حقیقت یہ کہ یہ تم میں سے نہیں ہے۔ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، یہ وہ قوم ہے جو فرقہ بندی، جی لوگوں کو کاٹنے بانٹنے کہ بھئی ہمارا دین الگ ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہماری دنیا الگ ہے، تو اس طرح سے اپنی ایک الگ ڈگر پہ چلتے ہیں۔ ان کی 20ویں صفت یہ بتائی کہ مومنوں کو جب بھی کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور مسلمانوں کو، ایمان والوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بہا وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، کہا کہ ان کے جیسے بھی حالات ہیں ان کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ اور ان کی 21ویں صفت یہ بتائی ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل فرمائی اس سے وہ کراہت کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ قیامت کے دن جب ایمان والے سجدے میں گریں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب دنیا میں ان کو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، مسجدوں سے اذان کی آواز ہوتی تھی، مگر یہ مسجدوں کی آواز سن کر انسنی کر دیتے تھے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن جب ایمان والے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور یہ سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ، اذان سنتے تھے، دعوت دی جاتی تھی نماز کے لیے، مگر وہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو ایسے مسلمان جو اس وقت دنیا میں کم از کم اب تو سبق حاصل کریں، کرونا وائرس کی وجہ سے رمضان آ گیا تو نماز پڑھنے کے عادی بن چکے ہیں، اپنے نفاق کو دور کریں اور اپنے ایمان کو ثابت کریں۔ اس کے علاوہ بہت بڑے اور بھی صفات اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ روز قیامت کے دن جہنم پہ پل صراط ہوگا، پل صراط بال سے باریک، تلوار سے بھی زیادہ تیز، اور اس کے اندر
وہ مچھلی کے کانٹوں کی طرح کانٹے لگے ہوں گے، اور گوشت لٹکانے والے جانور لٹکانے والے کانٹے لگے ہوں گے، چلتے چلتے لوگ اٹک جائیں گے، گر جائیں گے۔ اور منافقوں کو بھی نور ملے گا، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ تھے، مسجدوں میں آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن وہ منافق تھے، تو ویسے ہی وہاں ان کو مومنوں کو نور دیا جائے گا، ان کو بھی نور دیا جائے گا، مگر ان کا نور وہ کام نہیں آئے گا، وہ گر جائیں گے جہنم میں۔ اور اسی طرح سے میرے دوستو، یہ نفاق بہت بڑی چیز ہے جس سے ڈرنا بہت ضروری ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضرت حذیفہ سے، بھائی کبھی اللہ کے نبی نے میرا نام تو نہیں لیا منافقوں میں؟ اور اسی طرح حضرت ابو ملیکہ کہتے ہیں میں 30 صحابہ کرام سے ملا، سب کے سب اپنے اوپر نفاق سے ڈرتے تھے۔ اور اسی طرح سے بہت سارے صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نفاق سے اپنے اندر ڈرتے تھے۔ نفاق اعتقادی ہے، مگر عملی نفاق اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 4 نشانیاں ہیں: جب بولے تو جھوٹ بولے، اور وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب ناراض ہو جاتا تو گالی گلوچ پہ اتر آئے، اور جب امانت دی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یا اگر جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ایک صفت پائی جاتی ہے تو اتنا وہ منافق ہے۔ اس لیے نفاق سے ڈرنا چاہیے، اور نفاق اعتقادی جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور نفاق عملی وہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال کر پھر جنت میں ڈالے گا، لیکن نفاق اعتقادی والا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا سب سے نچلا درجہ اللہ نے ان کے لیے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفاق سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم۔